بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ اپنے مرحوم والدین کو بار بار خواب میں دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، مگر کیا آپ کے فوت شدہ والد یا والدہ بھی کبھی آپ کے خواب میں آئے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں آتے؟ کیا کبھی آپ نے تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ آخر وہ مجھے خواب میں کیوں نہیں ملنے آتے، جبکہ ایک عرصہ ان کے دل میں ہماری محبت رہی ہے؟ بعض لوگ تو بار بار اپنے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں ملتے؟ کیا اس کا تعلق مرحوم والدین کی ناراضگی سے ہے یا ہمارے اپنے دل اور اعمال سے ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کسی مرحوم کا خواب میں نہ آنا واقعی کوئی خاص پیغام یا نشانی ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو اسی حساس موضوع کی حقیقت سمجھنے کے حوالے سے ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آخر میں ایک ایسی بات سامنے لائیں گے کہ جو شاید آپ کی سوچ ہی بدل دے اور آپ اس غلطی سے بچ جائیں جو مرحوم والدین کو خواب میں لانے کی رکاوٹ ہیں۔ محترم عزیزو، والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے محبت بھرے جن چہروں سے آشنا ہوتا ہے ان میں ماں اور باپ نمایاں ہوتے ہیں۔ ماں اولاد کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہیں، جبکہ باپ ان کے بہتر مستقبل کے لیے محنت اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے۔ والدین کی ان قربانیوں کی اصل قدر اکثر اس وقت ہوتی ہے جب اولاد خود زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ماں باپ ساتھ ہوں تو ان کی خدمت کرنا معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی ایک چھوٹی سی آواز بھی یاد آتی ہے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ والدین کی موجودگی کتنی بڑی نعمت تھی۔ والدین صرف ہماری پرورش کرنے والے نہیں بلکہ ہماری زندگی کا وہ سایہ ہے جس کی قدر اکثر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام والی بات کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں ہمیں یہ دعا بھی سکھاتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سوچئے والدین کا مقام کتنا عظیم ہے کہ انسان ان کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا مانگے اور ان کی محبت و احسان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ والدین کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو محبت ہے یہ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا اور 99 حصے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ یہ اسی رحمت کا اثر ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تکلیف پر خود بے چین ہوتی ہے۔ اولاد بیمار ہو تو ماں کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہشیں، اپنا آرام اور بہت سی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ والدین نے اس کے لیے کتنی خاموش قربانیاں دی ہیں۔ ماں کے ہاتھوں کا کھانا، باپ کی ڈانٹ میں چھپی فکر، ان کی دعائیں، نصیحتیں اور موجودگی ایسی نعمتیں ہیں جن کی اصل قیمت اکثر جدائی کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ اولاد کا اپنے ماں باپ سے پیار بھی بہت گہرا اور فطری ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا، کامیاب یا شادی شدہ ہو جائے، والدین کے سامنے اکثر خود کو پھر ایک بچے کی طرح محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی بڑی خوشی ہو تو دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے والدین کو بتائے، اور پریشانی آئے تو ماں کے پاس بیٹھنے یا باپ سے مشورہ لینے کو دل چاہتا ہے۔ بعض رشتے الفاظ سے نہیں بلکہ صرف دل سے محسوس ہوتے ہیں، اور والدین کا رشتہ بھی ایسا ہی عظیم رشتہ ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، دنیا کا ایک اٹل قانون یہ بھی ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ وہ بچے ان کے ساتھ بچپن، جوانی اور زندگی کے بہت سے خوبصورت لمحات گزارتے ہیں، مگر جب ایک دن والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہی گھر، وہی کمرے، وہی چیزیں، لیکن ایک ایسی کمی محسوس ہوتی ہے جسے پورا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب والدین ساتھ ہوں تو ان کی آواز، نصیحت اور موجودگی معمول کی بات لگتی ہے، لیکن جدائی کے بعد یہی چیزیں انسان کو سب سے زیادہ یاد آتی ہیں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ والدین کی موجودگی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے والدین انہیں بہت کم عمر میں چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی ماں بچپن میں چلی جاتی ہے، کسی کا باپ چھوٹی عمر میں رخصت ہو جاتا ہے، اور بعض کے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ بہت جلد اٹھ جاتا ہے۔ ایسے بچوں کے دل میں والدین کی یاد کبھی ایسی پیاس بن جاتی ہے جسے بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سوچتے ہیں کاش ہم ماں کے ساتھ کچھ اور وقت گزار لیتے، کاش باپ سے کچھ اور باتیں کر لیتے، کاش آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے اور دیکھتے تھے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن والدین جس عمر میں بھی اولاد کو چھوڑ کر جائیں، حقیقت یہی ہے کہ والدین والدین ہی ہوتے ہیں، چاہے کسی نے اپنی ماں کو چند سال دیکھا ہو یا پوری زندگی، چاہے کسی نے باپ کے ساتھ بچپن گزارا ہو یا صرف چند یادیں اس کے پاس ہوں۔ دل میں والدین کی جگہ ہمیشہ خاص رہتی ہے۔ ماں کی آواز، باپ کی نصیحت، ان کی مسکراہٹ، عادتیں اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے چھوٹے چھوٹے لمحے برسوں بعد بھی انسان کی آنکھیں نم کر سکتے ہیں۔ انسان خوشی سے بات کرے، شادی ہو، بچے ہوں، کوئی کامیابی ملے، رزلٹ اچھا آئے، گھر بنے یا زندگی میں کوئی مقام حاصل کرے تو دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ کاش آج میرے والدین میرے ساتھ ہوتے، کاش میں انہیں اپنی خوشی دکھا سکتا۔ اور جب انسان کسی مصیبت، پریشانی یا بیماری میں ہو تو والدین کی یاد اور بھی شدت سے آ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں دل چاہتا ہے کہ کاش ماں پاس ہوتی یا باپ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی پریشانی بیان کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ ماں ایک مرتبہ خواب میں آ جائے، کوئی باپ کو دیکھ کر دو باتیں کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی خوشی بانٹنا چاہتا ہے، اور کوئی صرف ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستا ہے۔ بعض لوگ ان کی تصویریں دیکھتے، یاد کر کے روتے اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، کاش آج رات میں اپنے والدین کو خواب میں دیکھ لوں۔ کبھی ایک شخص اپنی کامیابی پر سب سے پہلے والدین کو یاد کرتا ہے، پھر رات کو ان کی تصویر دیکھ کر دل سے دعا کرتا ہے کہ کاش وہ خواب میں آ جائیں، مگر رات گزر جاتی ہے اور خواب میں ان کی کوئی جھلک بھی نہیں ملتی۔ لیکن جب دن، مہینے اور بعض اوقات سال گزر جاتے ہیں اور مرحوم والدین خواب میں نظر نہیں آتے تو دل میں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں میرے والدین مجھے خواب میں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میں نے ان کے ساتھ کوئی کمی کی تھی؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیا میرے والدین مجھے بھول گئے یا پھر ان کا خواب میں نہ آنا کسی خاص بات کی نشانی ہے؟ پیارے ناظرین، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ خوابوں کے بارے میں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہر خواب یا خواب کا نہ آنا کسی شخص کے بارے میں حتمی اور یقینی فیصلہ ہے۔ ہمیں صرف اس بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ کوئی مرحوم خواب میں نہیں آیا اس لیے وہ ضرور ناراض ہے، اس کا مقام برا ہے یا وہ کسی تکلیف میں ہے۔ ایسی باتوں کا یقینی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ خواب میں کسی مرحوم کو دیکھنا یا نہ دیکھنا انسان کے ایمان، محبت یا مرحوم کے انجام کا یقینی معیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب ایک
الگ اور پیچیدہ معاملہ ہے، اس لیے ہر خواب کو مستقبل، غیب یا کسی حتمی حقیقت کا اعلان سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ کبھی انسان جسے وہ دن رات یاد کرتا ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے، اور کبھی جس سے بے حد محبت ہو وہ خواب میں بالکل نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کم ہے یا مرحوم ناراض ہے، بلکہ بعض خواب انسان کی سوچوں، یادوں اور دن بھر کے تاثرات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی انسان سونے سے پہلے اپنے مرحوم والدین کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ کبھی دل کی گہرائی سے یاد کرنے، رونے اور دعا کرنے کے باوجود خواب میں نہیں آتے۔ اس لیے صرف خواب میں نظر آنے یا نہ آنے کی بنیاد پر اپنے مرحوم والدین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو والدین خواب میں نظر نہیں آتے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ خیال دل میں پکا کر لینا چاہیے کہ شاید وہ ناراض ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواب میں ملاقات ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم چاہیں تو بھی کسی شخص کو خواب میں دیکھنے کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ خواب اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسان کی مختلف ذہنی و جسمانی کیفیتوں سے متعلق ایک معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے مرحوم والدین سے محبت کا بہترین ثبوت صرف یہ خواہش نہیں کہ وہ خواب میں آ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم بیداری میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو اولاد ان کے لیے دعا، مغفرت اور رحمت کی درخواست کر سکتی ہے، ان کی اچھی باتوں کو یاد رکھ سکتی ہے، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک کر سکتی ہے، اور جہاں شریعت کے مطابق ممکن ہو ان کی طرف سے نیکی اور خیر کا کام کر سکتی ہے، اور اکثر صدقہ بھی دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر چند چیزوں کے کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے، جن میں نیک اولاد کی دعا بھی شامل ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین خواب میں نہیں آتے تو اپنی محبت کو مایوسی میں تبدیل نہ کیجیے، بلکہ ان کے لیے سچے دل سے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی نعمت ہے جو زندہ اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خواب کے بارے میں ایک اہم اور مستند حدیث یاد آ جاتی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم۔ ناظرین، اس حدیث سے خوابوں کی اہمیت تو معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر خواب کو ایک ہی درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں خصوصی بشارت ہے۔ علماء نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صفات کے مطابق پہچاننا معتبر ہے، لیکن عام لوگوں اور مرحوم رشتہ داروں کے بارے میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ اس لیے خواب میں نہ آنے سے ان کی حال یا محبت کا یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خواب دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں رہنمائی بھی فرمائی۔ جیسے یہاں پر ایک مثال سماعت فرما لیں جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے گئے۔ وہاں انہوں نے آگ اور اس میں موجود لوگوں کو دیکھا۔ پھر ایک فرشتے نے انہیں کہا کہ تم خوف نہ کرو۔ انہوں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو نماز پڑھا کرے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات کو نماز کا خاص اہتمام کرنے لگے۔ بخاری و مسلم۔ ناظرین، یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب کے ذریعے صحابی کی اصلاح اور خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواب اہم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ خوابوں کی بنیاد پر بغیر علم کے بڑے عقیدے، فیصلے یا دعوے نہ بنائے جائیں۔ غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی مرحوم کی کیفیت، انجام یا خواب میں نہ آنے کی اصل وجہ کے بارے میں یقین سے وہی بات کہی جا سکتی ہے جس کی واضح دلیل موجود ہو۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں تو دل کو یہ کہہ کر تسلی دیں کہ ان کا خواب میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کی محبت میں کوئی کمی ہے۔ کبھی آنکھوں کے آنسو خاموشی سے محبت بیان کرتے ہیں، کبھی دل میں چھپی ہوئی یاد انسان کو برسوں اپنے والدین سے جوڑے رکھتی ہے، اور کبھی ایک دعا ہی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار بن جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو دل میں ان کی یاد اور ان کے لیے دعا، ان کے بعد بھی محبت اور وفاداری کا تعلق ظاہر کرتی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے بار بار دعا کریں، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان کی قبروں کو نور اور سکون اور راحت سے بھر دے، اور انہیں اپنی بے پایاں رحمت و بخشش کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین۔ یاد رکھیے کہ بعض ملاقاتیں خوابوں میں نہیں ہوتی، مگر محبت بھی پھر بھی دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ بعض چہرے آنکھوں کے سامنے نہیں آتے، مگر ان کی یاد انسان کے ساتھ زندگی بھر چلتی ہے۔ والدین خواب میں آئیں یا نہ آئیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اولاد کا سب سے خوبصورت کام یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے، ان کے احسانات کو یاد رکھے اور اپنی زندگی کو ایسی نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرے جو والدین کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکیں۔ اور شاید یہی محبت کا سب سے سچا انداز ہے۔ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ کاش ہمارے والدین خواب میں آ جائیں، بلکہ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ میرے والدین جہاں بھی ہیں ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، مجھے ایک ایسا عمل کرنے والا بنا کہ میں اپنے مرحوم والدین کے لیے ہمیشہ دعا اور خیر کا ذریعہ بن سکوں۔ خواب کی ایک ملاقات دل کو خوش کر سکتی ہے، لیکن والدین کے لیے کی گئی دعا محبت کو زندگی بھر زندہ رکھتی ہے۔ اسی لیے ان کی یاد کو صرف آنکھوں کے خواب نہیں، نیکیوں کا ذریعہ بنائیے۔ محترم ناظرین، آئیے اس موقع پر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ، جن لوگوں کے والدین حیات ہیں ان کے ماں باپ کو صحت، عافیت، ایمان، سلامتی اور نیک اعمال کے ساتھ دراز عمر عطا فرما، ان کے رشتے میں محبت اور شفقت ہمیشہ قائم رکھ، اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ادب، عزت اور فرما برداری کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا رب، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت خاص ان کے شامل حال فرما، ان کی قبروں کو نور، وسعت، راحت اور سکون عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے زندہ والدین کو ہمارے لیے اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمارے مرحوم والدین تک ہماری دعاؤں، صدقات اور نیک اعمال کا اجر پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ناظرین، اگر آپ اپنے مرحوم والدین سے محبت کرتے ہیں تو ان کی خاطر ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے مرحوم والدین کی بخشش کا سبب بن سکیں۔ اگر آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کو مرحوم والدین خواب میں مل جائیں اور وہ آپ کو ڈھیروں دعائیں دے سکے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اس چینل ایمان کا سفر آفیشیل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی ہی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔